أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما ومن يعمل من الصالحات اور جو کوئی نیک اور اچھے عمل کرے ومن يعمل من الصالحات نیک عمل کرے اچھے کام کرے وهو مؤمن لیکن شرط کیا ہے مومن ہو ایمان والا ہو بار بار ہم یہ بات دہراتے ہیں اور قرآن بھی بار بار یہ بات دہراتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِن یہ جگہ جگہ قرآن مقدس نے اس کو ذکر کیا نیک عمل اچھے کام فائدہ کس کو دیں گے صرف اور صرف مومن کو دیں گے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیں گے یہ چیز ہے تو ہم سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یار ہم سے بس اتنا ہی کام کر رہے ہیں ہم ان کو دیکھو کتنے کام کرتے ہیں بڑی بڑی ہاسپٹلیں مفت میں لوگوں کو دوائیاں تقسیم کرتے ہیں شبیر کھول کے رکھے ہیں یہ کھول کے رکھے ہیں وہ کھول کے رکھے ہیں اور زندگی بھر بس کام ہی کرتے رہتے ہیں کام ہی کرتے رہتے ہیں نہ جانے کتنے ایسے جہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ایسے کتنے کھانا کھلانے کے گھر انہوں نے کھول کے رکھے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہم کو کہ یار یہ تو بہت اچھے کام کرتے ہیں پنیہ کے کام کرتے ہیں یہ لوگ اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان کے کام اور تمہارے کام کو ایک جیسا نہ سمجھنا نیک عمل جو کرے اور وہ مومن ہو تو ہی قبول ہے باقی کوئی چیز قبول نہیں ہے شرط ایمان ہے ایمان ہو اور اس کے ساتھ عمل ہو کا یہ قبول ہے اور یہ کامیابی ہے کیوں کہ اس کے سبب دنیا میں بھی اچھائی ہے ساتھ ساتھ قبر میں بھی اچھائی ہے تمہارے عمل نہیں آ جائیں گے تمہارے پاس ایک بندے کے لیے عذاب کے فرشتے آئیں گے نا تو ایک نورانی شکل والی چیز درمیان میں آ جائے گی کہا ہم اس کو عذاب دینا چاہتے کہا عذاب کیسے دو گے میں وہ قرآن ہوں جسے یہ روزانہ پڑھا کرتا تھا اب قرآن تو عذاب ہی نہیں ہونے دے گا اس کو تو کہا دنیا میں بھی کام آیا یہ لوگ دنیا میں کام پڑھتے رہے ہیں بہت سارے ہیں منی بہت سارے ہیں جن کو بہت ساری آیتیں یاد ہے یہ پڑھتے رہے کہا یہ فائدہ ان کو دے گا کہا نہیں اور ہمارا ایک آدمی جو ہے وہ مارکیٹ میں بوریاں اٹھاتا ہے اور لے دے کے اس کو 2-3 صورتیں آتی ہے کہا یہ بھی اسے قرآن قبر میں پہنچ کر جب وہ پہنچے گا تو وہاں اس کی بھی حفاظت فرمائے گا وہ پورا پڑھ لے تو بھی کوئی بات نہیں یہ تھوڑا سا پڑھے تب بھی اس کی حفاظت کرے شرط کیا ہے ایمان تو حفاظت اس ایمان کی کرنی ہے وَهُوَ مُؤْمِن وہ مومن ہو قرآن مقدس کہتا ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا تو نہ وہ زیادتی کا خوف کرتا ہے اور نہ کسی کمی کا خوف کرتا ہے سبحان اللہ زیادتی اور کمی کا کیا معنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیاں گھٹا کر ظلم کر دیا جائے یہ نہیں ہوگا دونوں طرف سے ظلمن ولا ظلم کب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں ایک لٹی کے اندر کہ ظلم یہ ہے کہ جو چیز طے ہوئی تھی اس سے کم دینا یہ ظلم ہے 100 روپے طے ہوا تھا آخر میں آپ نے کہا اب تو ہم 80 دیں گے کہا یہ ظلم ہے تو مومن جو نیک عمل کرے نا اسے کبھی اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ عادل کی بارگاہ میں جانے والا ہے جہاں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو اسی کے برابر ثواب بھی ملنے والا ہے یہ اور جو اگر گناہ کیا ہے تو یہ چیز نہیں ہے کہ گناہ بڑھا دیا جائے گا مطلب چھوٹا گناہ کیا ہے تو یہ نہیں کہ بڑا ہو جائے گا چھوٹا گناہ کیا ہے تو سزا بھی اتنی ہی دی جائے گی جتنا مجرم ہوا ہے اس سے زیادہ اسے ہدمہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں ایک سمجھنے والی بات خاص طور پر یہ سمجھ لیں ہم تو بڑی ہماری زندگی آسان ہو جائے نیک عمل کے بارے میں کہا اب نیک عمل کیا ہے کہا ساری عبادتیں ہیں اب عبادتوں کے اندر ایسا ہے کہ کوئی بہت اچھی عبادتیں ہیں جن کے درجات ہیں یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ یہ بہت اوپر درجے کی عبادتیں یہ درمیانی درجے کی عبادتیں یہ نچلے درجے کی عبادتیں کہاں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں یہ سب سے اوپر ہیں اور کچھ نفلی کام ہیں چاہو تو کرو استطاعت ہے تو کرو اور استطاعت نہیں ہے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فرض اور واجب کا اس کو چھوڑنا مت ورنہ مجرم کے کھاتے میں چلے جاؤ گے تو عبادات میں اصل کیا ہے
عبادات میں اصل فرائض و واجبات ہے، اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر نوافل کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس لیے عبادات میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ عبادات میں سب سے افضل ترین فرائض ہیں، جیسے محرم شریف آیا سب نے روزے رکھے، اور رمضان شریف آیا سارے چھوڑ دیے۔ یہی تو ہے بھئی ہمارا حال ہے نا، تو کہا فرض چھوڑ دیا، نفل بڑے شان سے رکھتا ہے، تو فرض جو ہے اس کے پیچھے پڑھو، نوافل کے پیچھے نہ پڑھو۔ پہلے اصل فرائض مکمل ہو جانے کے بعد نوافل کے پیچھے پڑھو گے نا، سبحان اللہ، اللہ تمہیں اپنی معرفت عطا کرے گا۔ لیکن فرائض ہی ادھورے ہوں گے تو کافر نہیں۔ وہ تم اور ہم دیکھتے نہیں، باورچی کیا دیکھتا ہے؟ پوری ڈیک میں یوں 2 ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا۔ جب ڈیک پک جاتی ہے تو وہ اندر چمچ لگا کر کے 2-3 دانے لیتا ہے اور دیکھتا ہے، بس کھاوا بنی گیو ہے نا۔ یہ ہے فرائض، اور وہ سارا جو ہے وہ ہے نوافل۔ ملائکہ ہمارے اور آپ کے دفتر سے چیک کیا کرتے ہیں؟ کہاں دیکھو تو فرائض مکمل ہے، کہاں مکمل ہے، کہاں جانے دو سب برابر ہے۔ سمجھے نا، یہ مثال بہت سٹیک مثال ہے، سمجھ جاؤ تو، اور بہت اتار کر کے دیے میں نے نیچے، ہے نا۔ یہ ہے فرائض مکمل ہے، کہا بعد میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اتار دو، اب تیار ہو گیا بندہ، کہاں عمل صالح کے ساتھ جنت میں جانے کا حقدار ہو چکا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو خاص اہتمام کس چیز کا ہو؟ عمل صالح میں فرائض کا ہو۔ پہلے فرائض کی پابندی کریں، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس طاقت اور وقت بچتا ہے تو پھر نوافل کا اہتمام کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ایک بزرگ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نفس کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ یعنی عبادت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا اصل میں کیا ہے؟ ہمارے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ اچھا ایسا کیسے ہو کہ ہم نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو کر رہے ہوتے ہم عبادت، نیک کام، لیکن اس نیک کام کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، وجہ کیا ہوتی ہے؟ نفس ہوتا ہے۔ جیسے وہاں برائی کی طرف جانا ہو تو نفس بہکاتا ہے کہ یہ کر لو، اسی طرح نیک کام میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خواہش کے پیچھے پڑ گئے؟ جب یہ بات ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رکھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ بندہ جب فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جانے لگے، نوافل کثرت سے، نوافل سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی نفل نماز، یہ نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں جو نفل ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور امداد کرنا ولی نفل ہے تو کرو، لیکن زکوٰۃ ہر حال میں فرض ہے، اگر واجب ہو گئی تو دینی ہی پڑے گی۔ قربانی ہر حال میں اگر واجب ہو چکے تو کرنا ضروری، اور یوں عام دنوں میں صدقہ خیرات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مت کرو۔ یہ سارے نوافل کا میں بہت ساری مثالیں اس کی آ سکتی ہیں، ٹھیک۔ تو بات کیا تھی؟ ہاں، وہ ان کو یوں پوچھا کہ ایسا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف بھاگنے لگے تو سمجھ جاؤ اب وہ دین کے فرائض پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اپنی چاہت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ ایک چیز، اور اس پر مثال دی کہ ایک نام یہاں پر ذکر کیا گیا، حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت سارے حج میں نے ننگے پیر کیے، بہت سارے حج میں نے چل کے کیسے کیے ہیں؟ ننگے پیر، پیر میں کچھ بھی نہیں پہنا، مولا میں تیرے گھر کا حج کروں گا، پیر میں میرے کچھ نہیں ہوگا، ایسے بہت سارے حج کیے، ٹھیک ہے، برابر ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ کرنا فرض ہے۔ کتنی مرتبہ؟ طاقت ہو تو کتنی بار؟ 1 بار، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد جتنے حج کرے گا حاجی وہ سارے کے سارے نفلی مانے جائیں گے۔ یا تو یوں کرے کہ اپنے باپ دادا کی طرف سے کر لے، اپنے بیٹوں کی طرف سے، جن کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے حج کر لے، باقی اس پر اور آپ ہم پر کتنی ہے؟ کہ زندگی میں 1 بار حج فرض ہے۔ یہاں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بہت سارے حج کثرت کے ساتھ کیے، کیسے؟ ننگے پیر۔ 1 مرتبہ میں سو رہا تھا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ 1 مرتبہ میں سو رہا تھا،
میری والدہ نے جگایا مجھے، اے ابو محمد مرتعش جا کر کے پانی پلا دے۔ وہ لمحہ مجھ پر اتنا گراں گزرا، اتنی تکلیف ہوئی، رات 2 بجے مجھے پانی پلانے کا کہتی، میں نہ گیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو تھا سارا کچھ وہ نفلی کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ماں باپ کی خدمت یہ فرائض سے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں نے وہ تو کیا، حج کرنا مجھے تکلیف دہ نہ ہوا، بہت سارے حج میں نے ننگے پیر کیے، بڑے خوشی خوشی کیے، اور والدہ نے ایک کام کہا نا تو میرا پارا چڑھ گیا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا وہ جتنے حج تھے نا وہ میری چاہت کے تھے، وہ کسی کام کے نہیں تھے، چاہت کے تھے نا۔ فرائض کرنا، خالی والدہ یوں کہتی کہ جا بایزید بستامی کا نہیں سنا، آپ نئی بات آپ نے سنا، آپ کو سنائی ہے، والدہ نے کہا پانی لے آؤ، بایزید لے کر کے آئے پانی، تب تک والدہ سو چکی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا، صبح تک کھڑے رہے، پانی جم گیا۔ تو والدہ کہ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو کہا بایزید ابھی تک کھڑے ہو، کہا والدہ تمہاری آنکھ کھلتی اور اگر تم پانی مانگتی اور بایزید کے ہاتھ میں پانی نہ ہوتا تو پتہ نہ کیا ہوتا۔ آپ کی والدہ کہتی ہے پروردگار عالم میرا بایزید جو چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دے۔ بایزید فرماتے ہیں ولایت کے جس مقام کو سالوں سے ڈھونڈتا تھا، میری ماں کا ایک کام کرنے سے اللہ نے سارے مقامات عطا کر دی۔ ایک کام، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ ہے فرض، وہ سارا تو ہے نفل۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب